ہماری کتاب ہے شرح عقائد، جو ہمارے مدارس میں پڑھی جاتی ہے، اور میرے خیال میں عقیدے کی یہی ایک کتاب ہے جو اہل سنت و جماعت اور مدارس دیوبند دونوں کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ شرح عقائد دونوں مدارس کے اندر ہماری درس نظامی کی کتاب ہے عقیدے کے حوالے سے۔ اس کے اندر بھی یہی عبارت ہے جو میرے پاس کتاب موجود ہے، اس کے اندر یہ عبارت امام تفتزانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، کافی وقت پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور کب سے پڑھی جا رہی ہے۔ علماء احناف کا اس میں عقیدہ، اور بریلی دیوبندی دونوں حنفی ہیں، تو دونوں کا عقیدہ اس کتاب سے شرح عقائد کتاب کا نام امام تفتزانی اس کے لکھنے والے، وہ شرک کیا ہے اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیہ۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ الوہیت کے اندر کسی کو شریک کرنا۔ الوہیت الہ ہونا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس الوہیت کے اندر کسی کو شریک کرنا، اب اس میں شریک کرنا دو معنی سے ہے۔ فرمایا کہ بے معنی، ایک معنی یہ ہے کہ وجوب الوجود، واجب الوجود سمجھنا، کما للمجوس، جیسے مجوسیوں کا عقیدہ ہے۔ مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے جو ہیں، جیسے ان کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہی وہ آگ کو واجب الوجود سمجھتے ہیں، تو جیسے مجوسیوں کا عقیدہ ہے اللہ کی الوہیت میں کسی کو واجب الوجود سمجھنا۔ اور دوسرا فرمایا او بے معنی استحقاق العبادت کمال عبادت الاصنام۔ دوسرا یہ کہ کسی کو مستحق عبادت سمجھنا، جیسا کہ بت پرستوں کا عقیدہ ہے۔ بتوں کو خود بناتے ہیں، خود گھڑتے ہیں، خود تراشتے ہیں، پھر اس کی جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، ان کو مستحق عبادت سمجھتے ہیں۔ تو گویا کہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی عقائد کی کتاب، اور اتنا معروف کتاب کہ ہمارا جو بھی طالب علم، یعنی کہ علماء دیوبند کے مدرسے سے یا علماء بریلوی کے مدرسے سے جو بھی فارغ ہوتا ہے، یہ کتاب شرح عقائد پڑھ کر آتا ہے، تو اس کے اندر علامہ تفتزانی یہ فرما رہے ہیں شرک یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی الوہیت میں کسی کو شریک کیا جائے۔ وہ دو معنی پر، یا تو کسی کو واجب الوجود سمجھا جائے، اور یا یہ ہے کہ اس کو عبادت کا مستحق سمجھا جائے۔ جب کوئی کسی کو اللہ کی الوہیت میں شریک کرے گا، دو معنی پر، کسی کو واجب الوجود سمجھ کر اور کسی کو اس مستحق عبادت سمجھ کر، وہ مشرک ہو جائے گا۔ الحمدللہ کوئی کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے۔ مستحق عبادت ذات ہے تو صرف اللہ کی، اور واجب الوجود ذات ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ واجب الوجود کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ ذات جسے فنا نہیں ہے، جسے جو باقی ہے، جو ازلی ابدی ہے، جو ہمیشہ سے ہے، جس کی ذات پر جو ہے فنا نہیں آنی ہے، وہ ہمیشہ باقی ہے۔ اس واجب الوجود کے عقیدے کے اندر بندہ اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے اندر اگر کسی کو شریک کرتا ہے تو مشرک ہو جاتا ہے۔
اللہ رب العزت ہی واجب الوجود ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہی مستحق عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس کی صفات کے اندر جب اس کی صفات آئیں گی، صفات اللہ رب العزت کی، تو اس کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کی صفات کے اندر ان کے صفاتی نام اگر پڑھیں گے تو جیسے قرآن مجید کے ٹائٹل پر ہوتے ہیں، جو رکھے ہیں قرآن مجید، تو آپ دیکھیں گے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نام ہیں، وہی نام مصطفیٰ کریم کے بھی ہیں، اور وہی نام اللہ کے بندوں کے بھی ہیں۔ تو جب یہ بات کی کہ ذاتاً صفاتاً اگر اللہ کی الوہیت کے اندر کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو مشرک ہو جائے گا، تو پھر صفات کے اندر اس بات کو مد نظر رکھا جائے گا کہ جب صفات کی بات آئے گی تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو قدیمی سمجھا جائے گا، ازلی سمجھا جائے گا، اللہ رب العزت کی صفات کو لا فانی سمجھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو لا محدود سمجھا جائے گا، اور جو اس کے مقابلے میں بندوں کی صفات آئیں گی ان کو حادث سمجھا جائے گا، حادث لا قدیم، حادث سمجھا جائے گا، ان کو محدود سمجھا جائے گا، اور ان کو عطائی سمجھا جائے گا، ذاتی نہیں سمجھا جائے گا۔ بس یہ بات اگر ذہن کے اندر آ گئی تو شرک سمجھ آ جائے گا۔ وہ جن کی عادت بن چکی ہے شرک یوں کو تسبیح پڑھتے ہیں نا، جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں، شرک 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 شرک، اگر اتنا بات سمجھ آ گئی شرک کے حوالے سے تو کسی کو جواب دینے کے لائق ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات الوہیت کے اندر واحد ہے، وہی اس کی ذات ہی الہ ہے، اور وہ واجب الوجود ہے، اور وہی مستحق عبادت ہے، صرف اسی کی عبادت ہے، واجب الوجود بھی اسی کی ذات ہے، ذات و صفات کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں، مگر اس کی صفات جو ہے اس کے اندر اس نے خود جو بندوں کی صفتیں رکھی ہیں ان صفتوں کو بھی تو ماننا پڑے گا، مگر اس کو اس طرح ماننا پڑے گا کہ جو صفت اللہ کی ہے وہ صفت اللہ کی ذاتی ہوگی، جو صفت وہ بندوں میں رکھی ہے وہ اللہ کی عطائی ہوگی، جو صفت اللہ کے اندر ہے وہ قدیم ہوگی، اور جو صفت اس نے اپنے بندوں کے اندر رکھی ہے وہ حادث ہوگی۔ اس بات کو اگر ذہن نشین کر لیا جائے تو پھر شرک کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اب اس کی وضاحت میں آتے ہیں۔ وضاحت کے لیے وہ ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا یہاں سے کراچی سے اپنا ملتان کی طرف، تو ایک مولانا صاحب کے ساتھ ہی میری سیٹ برتھ جو تھا نا ٹرین کا تو ساتھ ہی بن گیا، تو بات چیت ہو گئی، سلام دعا، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا مسجد میں ہوتا ہوں، خدمت کرتا ہوں۔ صاحب ظاہر ہے اس نے مراد لیا مسجد کا خادم، تو میں نے یہ خدمت ہی تو ہے، دین کی خدمت ہے، مسجد کی خدمت ہے۔ تو بات چلتے چلتے میں نے بات کی کہ میں نے کہا میں بریلوی جو اہل سنت بریلوی مسلک ہے، بریلوی مسلک نہیں اہل سنت مسلک ہے، بریلوی ہماری پہچان ہے، تو میں نے کہا کہ میں اس سے تعلق رکھتا ہوں، اور آپ کا ان کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، موصوف نے فرمایا کہ بریلوی پکے مشرک ہیں، پکے مشرک ہیں۔ میں نے کہا وجہ؟ تاکہ میں تو ایک طالب علم ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں کہ وجہ کیا ہے، مشرک ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ کوئی ضرورت ہوتی ہے تو درباروں پر جاتے ہیں، درباروں پر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مانگنے کے سوا وہ جا کر غیروں سے مانگتے ہیں، تو درباروں پر جانا، ولیوں کے پاس جانا، نبی سے مانگنا، ولی سے مانگنا، یہ شرک ہے۔ تو میں نے کہا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کسی غیر اللہ کے پاس جائے اپنی کسی حاجت کے لیے تو مشرک ہو گیا۔ کہہ لیں گے ہاں، درباروں پر جانے سے، ولیوں سے مانگنے سے، نبیوں سے مانگنے سے
اچھا یہ یہاں سے بہت بڑا نام ہے اس کا، میں نام لوں تو آپ شاید اکثر اس کا نام بھی جانتے ہوں گے۔ تو سفر کر رہے تھے، وہ ختم نبوت کے حوالے سے یہاں آئے تھے، ان کا گھر اصل میں شجاع آباد میں ہے۔ تو وہ ایک طالب علم پر محنت کر رہا ہے کہ ہم شرک سمجھائیں کہ شرک کیا ہے۔ تو طالب علم کچھ جانتا تھا، تو اس نے جب یہ کہا کہ اس طرح کی بات ہے کہ میں نے کہا حضرت پھر تو معاملہ عجیب نہیں ہو جائے گا؟ اگر میں جاؤں کسی دربار پر جاؤں اور میں دربار پر جا کر جو ہے نا کوئی مثلا کوئی جاتا نہیں ہے اس حوالے سے کہ یا اے اللہ کے ولی مجھے بیٹا دے، ایسا کوئی نہیں کہتا ہے۔ وہاں جا کر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، ہم جا کر دعا مانگتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے مانگتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب مریم علیہ السلام پر اللہ کی نعمتوں کا نزول دیکھا کہ میں تو دروازہ بند کر کے جاتا ہوں اور جب واپس آتا ہوں تو بے موسمی پھلوں کا موسم بھی نہیں اور وہ کمرے کے اندر موجود ہیں، تو حضرت زکریا نے پوچھا کہاں سے آ گئے؟ مریم نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ تو مکفل کر کے جاتے ہیں، دروازہ بند کر کے جاتے ہیں، مگر میرا رب مجھے رزق پہنچاتا ہے۔ حالانکہ رزق وہ کفالت میں تھا، ماموں تھا حضرت مریم کا، حضرت زکریا، مگر وہ پھل جن کا موسم بھی نہیں اللہ اپنی بندی کو پہنچاتا تھا۔ تو جب یہ انعام دیکھا نا حضرت زکریا نے، اب حضرت مریم ولیہ ہیں، نبیہ نہیں ہیں، ہنالک دعا زکریا، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اس مقام پر زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ بیٹا نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، کیوں مانگی؟ وجہ یہ تھا کہ اللہ کی رحمت یہاں برستی ہے، اس مقام پر اللہ رب العزت کی رحمت چھم چھم برس رہی ہے، یہ اللہ کی نیک بندی ہے جہاں اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ اللہ کا نبی اس مقام پر دعا مانگ رہا ہے اپنی اولاد کے لیے، ہائے افضل مفضول کے پاس اس نعمتوں کو دیکھ کر دعا مانگ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم بھی کسی اللہ والے کے دربار پر جاتے ہیں، یقیناً اللہ والے کے دربار پر، جو یقیناً اللہ والا ہے اس کے دربار پر جب جاتے ہیں تو مدعا کیا ہوتا ہے؟ مدعا یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، نیک بندہ ہے، اور اس کے قرب میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وسیلے سے دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس بزرگ کو ایصال ثواب کر دیتے ہیں قرآن پڑھ کر یا کچھ وہ کر کے۔ تو میں نے کہا اگر میں اگر جاؤں کسی ولی کے پاس آپ کے بقول بیٹا مانگنے کے لیے، تو غیر اللہ کے پاس گیا تو شرک ہو گیا، مشرک ہو گیا، اور اگر آپ کی اولاد نہ ہو رہی ہو تو آپ جائیں کسی ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر بھی تو الہ تو نہیں ہے نا، معبود تو نہیں ہے، اس کے پاس جائیں، وہ تو غیر اللہ ہے وہ بھی، تو آپ بھی تو مشرک ہو گئے۔ مجھے کسی نے دھمکی دی کہ میں تمہاری ایسی تیسی کر دوں گا، اور میں جو ہے وہ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، اللہ کے ولی زندہ ہے یا فوت شدہ، ان کے پاس گیا، میرے لیے دعا کریں، مجھے خوف ہے، ڈر ہے، میں اگر ان کے پاس گیا غیر اللہ کے پاس یہ استغاثے کے لیے، اس مدد کے لیے، تو میں مشرک ہو گیا۔ تو اگر اس بات کا خوف ہو کہ کسی نے دھمکی دی، تم کسی چودھری کے پاس جاؤ، وڈیرے کے پاس جاؤ، کسی وزیر کے پاس جاؤ، تم بھی تو کسی غیر اللہ کے پاس گئے ہو، تو تمہارے عقیدے کے مطابق تم بھی تو مشرک ہو گئے۔ اگر اس طرح کی بات چلتی رہے تو پھر تو معاملہ اسی طرح رہے گا نا بھائی، پھر وہ بھی تو غیر اللہ ہے۔ ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ بھی غیر اللہ ہے، حکیم کے پاس گئے غیر اللہ ہے، کوئی دربار پر گیا تو غیر اللہ ہے، کوئی نبی سے استغاثہ پیش کیا وہ بھی غیر اللہ ہے۔ تو اس طرح تو اس کائنات کے اندر کوئی مسلمان رہتا ہی نہیں ہے۔ ایک لطیفہ ہے کہ جمعہ کی نماز ہو رہی تھی، جمعہ کی نماز میں نا ایک بندہ کھڑا ہو گیا نماز کے بعد، اس نے کہا تم سب مشرک ہو۔ میں نے کہا بھائی کیسے ہم مشرک ہو گئے؟ کہنے کہ میں نے دیکھا ہے امام جو ہے وہ دیوار کو سجدہ کر رہا تھا، پہلی صف امام کو سجدہ کر رہی تھی، دوسری صف آگے والی صف کو سجدہ کر رہی تھی، تو لہٰذا تم نے غیر اللہ کو سجدہ کیا، مشرک ہو گئے۔ بھائی معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ نیت پر ہے۔ وہ جو امام سجدہ کر رہا تھا وہ بھی
نیت کے اندر اللہ رب العزت کو ہی نیت کے اندر سے اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ اگر کوئی خانہ کعبے کے اندر موجود ہو، خانہ کعبہ کے اندر موجود ہو اور وہ خانہ کعبہ کی نیت کر کے سجدہ کرے، وہ نیت اللہ کی نہ کرے، وہ خانہ کعبہ کی نیت کرے، تو وہ بھی مشرک ہو جائے گا۔ خانہ کعبہ کے اندر بھی رہ کر سجدہ خانہ کعبہ کو نہیں ہوتا، نیت جو دل کے اندر موجود ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سجدہ ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ تم خادم تو نہیں ہو مسجد کے؟ تو میں نے کہا مسجد کا خادم ہوں، خدمت کرتا ہوں، مجھے اس میں تھوڑا، بہرحال ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور یہ جواب کسی کے پاس ہے بھی نہیں، کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ صرف جواب یہ ہے اس کا کہ اگر کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، کسی حکیم کے پاس جائے، طبیب کے پاس جائے، اگر اسے وہ اس کی جو قوت ہے، طاقت ہے، اس کو ذاتی سمجھ کر جائے کہ یہی اولاد کے لیے جا رہا ہوں تو یہی پہ بیٹا دیتا ہے، اس کے اندر اتنا پاور ہے کہ بیٹا دے دے گا، وہ بھی مشرک ہو جائے گا۔ مگر وہ یہ سمجھے گا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دیتا ہے، مگر اس سے تو علاج کرانا ہے، تو وہ مشرک نہیں ہے، وہ مشرک نہیں ہے۔ تو پھر اسی طرح اگر کوئی ولی کے دربار پر گیا، کوئی زندہ ولی کے پاس گیا، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ پیش کیا، دل کے اندر نیت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قوت والا ہے، طاقت والا ہے، ذاتی طاقت اسی کے پاس ہے، میں تو صرف ان کے پاس وسیلے کے لیے گیا ہوں، تو یہاں بھی شرک نہیں ہے، یہاں بھی شرک نہیں ہے۔ شرک جو ہے اس حالت کے اندر ہوگا جب ہم کسی کو واجب الوجود سمجھیں گے اور اس کی اس طاقت کو ذاتی سمجھیں گے، اس کی طاقت کو ہم جو ہے قدیم سمجھیں گے، اس کی طاقت کو ہم جو ہے وہ لامحدود سمجھیں گے، اس کی طاقت کو جو ہے ہم جو ہے وہ باقی سمجھیں گے کہ وہ باقی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، تو پھر شرک ہو جائے گا۔ یہ چار باتیں ہیں، اگر یہ چیزیں کسی غیر اللہ کے متعلق ذہن کے اندر آ گئی تو وہ مشرک ہو گیا، اس کے ماں سوا شرک نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اس کو مزید قرآن مجید سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام اللہ ہے نا، اور دوسرے اور نام بھی تو ہے، مثلا اللہ کا نام کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار بھی ہے، اللہ رب العزت کا نام مختلف جواد بھی ہے۔ تو کیا خیال ہے کسی نبی کے دور کے اندر کوئی کلمہ ایسا آیا ہے کہ لا الہ الا الکریم، نہیں ہے معبود مگر کریم؟ کریم بھی تو اللہ کا ذات ہے، اللہ کا نام ہے۔ لا الہ الا الرحیم، لا الہ الا الستار، لا الہ الا الغفار۔ کبھی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی ایسا کلمہ نہیں آیا ہے، حالانکہ یہ اللہ کے نام ہے، اللہ کے یہ صفاتی نام ہے، مگر ان کے ساتھ رب کائنات کا وہ کلمہ توحید نہیں آیا ہے۔ آیا ہے تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر یہ کلمہ ہوتا لا الہ الا الکریم، لا الہ الا الرحیم، تو اس میں توحید کا حق ادا نہ ہوتا۔ اس وجہ سے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی دوسرا نام کسی کا اللہ نہیں ہے، مگر وہ جو لا الہ الا الرحیم، اس کے اندر رحیم اللہ کا نام بھی ہے، اس کے حبیب کا نام بھی ہے۔ تو کیا خیال ہے جب یہ کلمہ ہوتا لا الہ الا الرحیم، تو اس میں توحید کا حق ادا ہوتا؟ کبھی بھی نہ ہوتا۔ اس نے فرمایا کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یہ قرآن مجید ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر رؤوف الرحیم ہے، شفیق اور مہربان ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے، شان ہے
رؤوف اور رحیم اللہ رب العزت کی۔ اب آج یہ قرآن کے اندر سورہ توبہ سیکنڈ لاسٹ آیت، سورہ توبہ کی آخری سے پہلی آیت، ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ترجمہ پڑھ لیجئے، کسی کا ترجمہ پڑھ لیجئے تو یہاں رؤوف الرحیم نبی کو فرمایا گیا ہے، وہاں فرمایا گیا ہے اللہ تبارک ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بندوں پر، انسانوں پر رؤوف الرحیم ہے۔ اور یہاں یہ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے لوگو جو رسول تمہارے پاس آیا ہے وہ تم مومنوں میں سے ہے، اور فرمایا حریص علیکم، تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر گراں گزرتا ہے، لرؤوف الرحیم، فرمایا وہ مومنوں پر جو ہے رؤوف الرحیم ہے۔ جس طرح اللہ کی شان بے عینی، اسی طرح نبی کی شان۔ تو کیا خیال ہے اگر وہ عقیدہ وہی رہا کہ وہ جو صفات کے حوالے سے وہ چار چیزوں کو مد نظر نہ رکھا، قدیم ہونا، لامحدود ہونا، باقی ہونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی ہونا، تو یہ اگر اس کو محدود ملحوظ نظر نہ رکھا تو پھر کیا خیال ہے، اس میں شرک نہیں ہو جائے گا؟ اس میں شرک ہو جائے گا بالکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بھی بندوں پر رؤوف الرحیم ہے، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، تو دونوں چیزیں مد نظر رکھنی پڑے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان مشفق ہے ان بندوں پر، تو وہ کیا ہے، وہ قدیم ہے، قدیم ہے، ازل سے ہے، اور اس کا حبیب جو ہے وہ حادث ہے۔ اگر وہ رؤوف الرحیم ہے اللہ کا نبی، تو وہ ان کی رؤوفیت رحیمیت وہ محدود ہے، اگرچہ اس حد کو ہم نہیں پہنچ سکتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانے اپنے نبی کو دیے، ہماری عقل و فراست وہاں تک نہیں پہنچتی، مگر حد ہے، حد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رؤوف الرحیم ہونا لامحدود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا باقی ہے اور باقی مخلوق کا فانی ہے۔ یہ عقیدہ اگر ہے تو اس میں شرک نہیں ہے، اور اگر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے، اس کے ماں سوا آقا کی ذات تو سب سے افضل ہے مخلوق میں، تو مخلوق میں حضور کی ذات کے متعلق میں یہ مثال دے رہا ہوں، اور جب حضور کے متعلق ہم ایسا عقیدہ نہیں رکھتے تو ہم پھر دیگر نبی ولی کے متعلق ایسا عقیدہ کہاں رکھتے ہیں کہ وہ قدیم بھی ہے، وہ لامحدود بھی ہے، وہ باقی بھی ہے، اور اس کا ذاتی بھی ہے؟ ایسا ہرگز ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ایک بات اور ہے، ایک اور مثال دیتا ہوں۔ مثلا اللہ رب العزت نے 22ویں پارے میں ارشاد فرمایا انعم اللہ علی وانعمت علی، 22واں پارہ سورہ احزاب، انعم اللہ علی وانعمت علی، اے حبیب آپ نے اے حبیب اس پر اللہ نے انعام کیا، انعم اللہ علی، علی ہی ضمیر حضرت زید بن حارثہ کی طرف ہے، زید بن حارثہ، اے حبیب ان پر اللہ نے انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور اس پر تو نے انعام کیا۔ اب کیا خیال ہے؟ اگر کوئی کہے اللہ نے انعام کیا تو ٹھیک ہے، بھی توحید ہے، اگر کوئی کہے کہ رسول نے انعام کیا تو 1.5 من کا فتویٰ تیار ہوتا ہے۔ یہی شرک بتا رہا ہوں کہ شرک یہ نہیں ہے، یہ قرآن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کو آپ سمجھیں، اس کو سمجھیں گے تو شرک کی مشین ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ انعم اللہ علی، زید پر اللہ نے انعام کیا، انعمت علی، اے حبیب آپ نے انعام کیا۔ جو اللہ نے انعام کیا، اللہ کا انعام قدیمی ہے، جو اللہ نے انعام کیا وہ لامحدود ہے، جو اللہ نے انعام کیا وہ ذاتی ہے، جو رسول نے انعام کیا وہ عطائی ہے، جو رسول نے انعام کیا وہ اللہ تبارک و تعالی وہ لامحدود نہیں، وہ محدود ہے۔ بس یہ نظریہ اگر ذہن کے اندر نقش ہو جائے تو پتہ چل جائے کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے۔ شرک توحید کا یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ اور ایک مثال اور،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، فرمایا کہ وما نقموا الا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، فرمایا یہ بات کافروں کو بہت بری لگی، کیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، اللہ اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ تو پھر اگر اللہ کا غنی کرنا ہے تو یہ توحید بالکل صحیح ہے، مگر اللہ کا غنی کرنا قدیمی ہے، اللہ کا غنی کرنا ذاتی ہے، اس کی ذاتی طاقت ہے، اور یہی صفت اس نے اپنے حبیب کے اندر رکھی۔ قرآن میں فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا کہ یہ بات مشرکین کو، کافروں کو بری لگی کہ اللہ اس کے رسول نے غنی کر دیا۔ اے حبیب، یہ کافروں کو یہ برا لگتا ہے کہ رسول بھی غنی کرتا ہے، تو یہ غنی کرنا رسول کا ہمارے ذہن کے اندر یہ ہے کہ اگر رسول غنی کرتا ہے تو یہ شرک ہو گیا۔ اب رب کائنات فرما رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، تو شرک تب ہوگا جب ہم کہیں گے کہ نبی جب غنی کرتا ہے تو ذاتی طاقت سے کرتا ہے۔ اگر اس نے ذاتی طاقت سے غنی کر دیا تو یہ تو ہے شرک، اور اگر اس نے غنی کیا اللہ کی طاقت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے تو رب کائنات نے انہیں قاسم بنایا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں قاسم ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ تو دو باتیں اس میں یہ سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی الوہیت کے اندر کسی کو شریک کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صفات کے اندر کسی کو شریک کرنا، مگر یہ چار باتیں مد نظر رکھیں گے تبھی جو ہے شرک کی سمجھ آ جائے گی، شرک کی سمجھ تبھی سمجھ آئے گی۔ اور ایک بات اور بھی کرتے ہیں کہ نہیں، وہ جو ہے نا شرک یہ ہے کہ تزلزل، عاجزی، انکساری انتہا درجے کی ہو، تو وہ اگر کسی کے سامنے عاجزی انتہا درجے کی کریں گے تو یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ یعنی تعظیم و تکریم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ انتہا درجے کی کریں گے تو یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ تو کیا خیال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم یا اللہ رب العزت کی تعظیم و تکریم کی کوئی حد ہے کہ ہم جان سکیں کہ اللہ کی تعظیم و توقیر یہاں تک کرنی ہے، یہاں تک اللہ کی حد ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کی کرنی ہے؟ کیونکہ اللہ ہی نے جو حکم دیا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم و توقیر کرو، تو یا اللہ کتنا کرنی ہے؟ اگر تعظیم و توقیر ہم اتنا کریں کہ شاید ہم حد سے بڑھ جائیں، مشرک بن جائیں، تو کوئی حد تو بتا دے۔ تو اس کو امام رازی نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا، فرمایا کہ انتہا درجے کا تزلزل، عاجزی، انکساری، یہ عبادت کے زمرے میں آتی ہے، اور انتہا درجے کی عاجزی سجدہ کرنا بھی نہیں ہے، رکوع کرنا بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر نماز میں کھڑے ہیں قیام کے اندر، تو اللہ کی عبادت ہے نا، قیام اللہ کی عبادت ہے۔ اگر کوئی والد آیا اور والد کے لیے قیام کیا، کھڑا ہو گیا، تو کیا خیال ہے، مشرک ہو گیا وہ؟ بھائی والد کی تو دور کی بڑی بات ہے، والد تو سبحان اللہ، والد کی تو بہت بڑی عظمت ہے، پاکستان کا ترانہ ہوتا ہے، کھڑے ہو جاؤ سارے، نہیں کھڑا ہوا کوئی۔ قیام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کی حالت میں سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت ہے، اس کے لیے قیام کیا ترانے کی خاطر، پھر تو سبھی مشرک ہو گئے، سبھی مشرک ہو گئے۔ اور اگر یہی طریقہ وتیرہ اسی طرح رہا، یہ بھی مشرک یہ بھی مشرک، تو پھر کوئی کائنات کے اندر بھری مسجد کے اندر کوئی موحد نظر بھی نہیں آئے گا۔ مثلا آپ سب بیٹھے ہیں، آپ سب بیٹھے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی ایک ذات ہے، انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ سمیع ہے اور بصیر ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے کیا ہے، سمیع ہے اور بصیر ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا،
ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا ہے، بصیر بھی بنایا ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ اللہ سمیع ہے، میں بھی سمیع ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، بصیر ہوں، سن رہا ہوں، آپ کچھ بولتے ہیں سنتا ہوں، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں۔ سمیع ہونا آپ کی صفت بھی ہے، سمیع ہونا اللہ کی صفت بھی ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ سب مشرک ہو گئے نا؟ نہیں، وہی کہتا ہے کہ ہمارا سمیع ہونا وہ ہمارا ذاتی نہیں، عطائی ہے، اللہ نے ہمیں سماعت دی ہے۔ ہمارا بصیر ہونا ذاتی نہیں، اللہ نے عطا کیا ہے۔ اگر یہ قاعدہ قانون ہمارے ذہن میں نہ رہا تو دنیا کے اندر کوئی معاہد بچے گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ وہ جو ابھی نماز پڑھنے کے لیے گاڑی کو آپ گیٹ پر چھوڑ کر آئے، چابی آپ جیب کے اندر ڈال کر آئے، وہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے اندر جو چیزیں ہیں، آپ کی گاڑی بھی آپ کی کار اسی چیز کے اندر داخل ہے کہ نہیں؟ آپ کا مکان اس کے اندر داخل ہے کہ نہیں؟ اگر ہر چیز واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، مگر اس نے ہمیں عطا کی ہے، یہ ہمارے پاس عطائی ہے، اور اگر وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سمجھے تو پھر کوئی بھی چابی لے کر چلا جائے، کہیں گے یہ میرا ہے۔ بھئی تو کون ہے؟ یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے سب اللہ کے لیے ہے، واقعی اللہ کے لیے ہے۔ مگر اللہ کے لیے ہے تو وہ اللہ کا ذاتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، وہ اس کا مالک ہمیں بنایا ہے۔ لہذا اللہ کی وہ چیز ذاتی ہے، اب بھی ذاتی ہے، ہمارے پاس ہونے کے باوجود اب بھی اللہ کی ہے، مگر ہمارے پاس ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اللہ نے عطا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کی الوہیت ذاتاً صفاتاً اور مستحق عبادت صرف اسی کی ذات ہے، عبادت کے لائق صرف اسی کی ذات ہے۔ میں بتا رہا تھا امام راضی نے کہا کہ سجدہ بھی وہ انتہا درجے کی عاجزی نہیں ہے۔ کیوں عاجزی نہیں ہے؟ کیونکہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، اور وہ اول سے لے کر آخر تک، جب سے کائنات کو مارد وجود میں، انسان کو مارد وجود میں، انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو رب کائنات نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو وہ اول سے آخر تک وہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ مگر یہی سجدہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا کہ نہیں کیا؟ یہی سجدہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کیا کہ نہیں کیا؟ اگر سجدہ کرنا شرک ہوتا تو کبھی بھی کسی دور کے اندر بھی سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت نہ ہوتی، مگر سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، اس لیے کہ سجدہ تعظیمی شرک نہیں تھا، پہلے جائز تھا، امت مصطفیٰ کے اندر حرام ہو گیا۔ حضرت معاذ بن جبل آئے، یمن کے گورنر تھے، آ کر حضور کو سجدہ کیا۔ حضور نے فرمایا معاذ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، یمن میں بڑے لوگوں کو چھوٹے سجدہ کرتے ہیں، وڈیروں کو غریب عوام سجدہ کرتی ہے، تو آپ سے بڑا کون ہے کہ ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں معاذ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت پر سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اگر میری امت کے اندر کسی کو سجدہ کرنا روا ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے گھر والوں کو سجدہ کرتی، مگر میری امت کے اندر تو سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ تو لہذا سجدہ تعظیمی جو ہے وہ شرک نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اس وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی واللہ، بے شک اللہ کی قسم۔ قسم کون اٹھا رہا ہے؟ اللہ کا حبیب۔ قسم انہیں اٹھانے کی ضرورت ہے جس پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، انی واللہ، بے شک اللہ کی قسم، ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میرے بعد یہ خوف ختم ہو گیا ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے۔ امت کو سند دی ہے، پہلے ادوار کے اندر، پہلی امتوں کے اندر کسی نبی نے اپنی امت کو یہ سند نہیں دی تھی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سند دے دی کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قسم اٹھا کر شرک کے ختم ہونے کی خبر سنائیں اور ہمارے اندر شرک کی تسبیح شروع ہو جائے۔ یہ شرک جو کلمہ توحید پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو اس پر اعتماد رکھتا ہے وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا۔ سجدہ اگر کر رہا ہے، کسی ولی کے دربار پر کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، مجھے بھی منع کرنا چاہیے، تمہیں بھی منع کرنا چاہیے، مگر وہ شرک نہیں ہوگا۔ ندائے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے اگر، تو کیا خیال ہے ندائے رسول اللہ اگر شرک ہوتا تو اللہ اپنی پسندیدہ عبادت نماز کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی رکھتا؟ سلام کا وہ حصہ جو واجب نماز کے واجب درجے کے اندر آیا، اس کو رب کائنات نے تشہد کے اندر رکھا، جو نماز کے لیے ہم پر واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ اور ایک بات عرض کر دوں، وقت ختم ہو گیا ہے، وہ یہ کہ لفظ یا یہ نہ دور کے لیے ہے نہ نزدیک کے لیے ہے۔ یہ دور کے لیے بھی جائز ہے، یہ قریب کے لیے بھی جائز ہے، بلکہ جو نہ دور ہے نہ نزدیک ہے، معدوم ہے، اس کے لیے بھی جائز ہے۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے فرمایا، اے حبیب قل آپ فرما دیں، یا ایھا الناس انی رسول الیکم جمیعا، فرمایا اے لوگو میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جب رب کائنات نے لفظ یا کے ساتھ اپنے حبیب سے فرمایا، آپ انہیں فرما دیں، بتائیں یہ خطاب حضور کا جو قرآن مجید ہے، یہ خطاب صرف صحابہ کے لیے تھا جو سامنے موجود تھے، ان کے لیے تھا؟ ارے نہیں، ان کے لیے نہیں تھا، تابعین کے لیے بھی تھا، تبع تابعین کے لیے تھا۔ میں اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے، یہ خطاب میرے لیے بھی تھا، تمہارے لیے بھی تھا۔ تو لفظ یا جو ہے، ہم معدوم تھے، ہم موجود تھے اس وقت، ہم پیدا ہو گئے تھے، ہم تو عدم میں تھے، موجود نہیں تھے۔ لفظ یا کے ساتھ رب کائنات نے اس وقت اپنے حبیب سے فرمایا، یا ایھا الناس کے خطاب کے ساتھ، کہ آپ یہ خطاب فرما کر لوگوں کو کہیں کہ میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو لہٰذا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی یا رسول اللہ کے ساتھ، السلام علیکہ ایھا النبی کے ساتھ کوئی غیب سمجھ کر کوئی درود پڑھتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، کوئی حاضر سمجھ کر پڑھتا ہے وہ بھی جائز ہے۔ کلمہ یا نہ حاضر کے لیے ہے نہ غیب کے لیے ہے، بلکہ یہ تو معدوم کے لیے بھی ہے۔ جب معدوم کے لیے ہے تو باقی حاضر و ناظر کا جھگڑا کہاں رہ گیا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔